صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو عام کرنے کے لیے سب میں زیادہ آگے تھے اور ہر موقع پر. اچھا اس میں یہ ہوتا یہ تھا کہ جب کفار و مشرکین نے ستانا شروع کیا، الگ الگ طرح سے تکلیفیں دینا شروع کی، تو اس میں شروع میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے وہ بیچارے مالی طور پہ بھی مستحکم نہیں تھے اور ان کا اسٹیٹس بھی نہیں تھا معاشرے میں. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، ان کا کوئی اسٹیٹس عرب میں نہیں ہوتا تھا، حقیر سمجھے جاتے تھے. اور ان کے جو آقا تھے امیہ ابن خلف اور ابی ابن خلف، یہ دونوں ایسے کٹر دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ جب حضرت بلال نے قبول کیا تو چھڑانے کے لیے طرح طرح سے تکلیفیں دیتے تھے. یعنی عین دھوپ میں جو ہے نا، عرب کی دھوپ تو ویسا بھی کتنا 45 ڈگری تک چلے جاتا ہے، پھر اس میں وہ ریت جو ہے نا بہت گرم ہوتی ہے انگار کی طرح، اس پہ لٹا کے وہ ہم سنتے ہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے بات کی اور بات کر کے حضرت بلال کو خریدا، ان سے خرید کے ان کو آزاد کیا. اچھا آزاد کیا کیے کہ حضرت بلال اللہ کے رسول کے ایسے خادم بنے کہ آخر تک اللہ کے رسول سے کبھی جدا نہیں ہوئے. اچھا ان کی محبت کی بات یہ ہے کہ حضرت بلال قیامت کے دن، اچھا ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ سب میں پہلے قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے سے زمین شق ہو جائیں گے، یعنی زمین پھٹ جائیں گے، میں نکلوں گا پہلے، پھر حضرت ابو بکر نکلیں گے، عمر نکلیں گے، اور میرے پیروں سے بلال جو ہے نا مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے. تو حضرت بلال کو خریدا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال کو دیکھتے تھے نا تو حضرت ابو بکر کو یاد کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا تھا، ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا، کہ ابو بکر ہمارے سردار تھے اور ہمارے سردار بلال کو آزاد کرنے والے تھے. ٹھیک ہے نا، ایک گھٹیا غلام کو اسلام نے جو سرداری کا نظام دیا، حضرت بلال کا وہ مقام تھا، ان کو کعبے پہ کھڑا کر کے اللہ کے رسول نے اذان دلوائی. بہرحال تو یہ حضرت ابو بکر کا یہ بھی شرف تھا. یہ ہوا. اب دیکھیے یہاں اگر سب میں بڑی جو قربانی حضرت ابو بکر کی ہے، حضرت ابو بکر کی خود کی نہیں بلکہ پورے گھرانے کی. حضرت ابو بکر کی بیٹیاں حضرت عائشہ ہیں اور حضرت اسماء ہیں، ان کی بھی قربانیاں. اور سب میں بڑا شرف کہ حضرت ابو بکر کی ایک رات کا ثواب پوری امت کے ثواب بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا. ایک رات کا حضرت ابو بکر کا ایمان پورے امت کا ایمان بھی اگر ایک ترازو میں رکھیں گے تو حضرت ابو بکر کے ایمان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ جس رات یعنی کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک ستاتے رہے، مشن کو کیسے خراب کریں، ختم کریں، انہوں نے جب نہیں دیکھی کامیابی تو آخری انہوں نے پلان بنا لیا کہ آج رات میں ختم کرنا ہے. اچھا ختم کرنے کی پلاننگ بھی انہوں نے کیا کی، الگ الگ لوگوں کو جو نمائندے بنایا تاکہ کسی سے لڑ نہیں سکے کوئی، ان کا بدلہ نہیں مانگ سکے محمد کے گھر والے، اور قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا. اب منصوبہ بنایا تو اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جگہ سلایا اور حضرت ابو بکر کے ساتھ. اچھا ہجرت کے لیے پہلے سے اجازت دی تھی، لوگ تو جا رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر بھی جانا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے روک کر رکھا تھا. حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت ابو بکر کو بتایا اجازت مل گئی ہے، ہجرت کا اللہ کا حکم ہے، نکلنا ہے. اب یہ دونوں نکلے. حضرت ابو بکر نے پوری پلاننگ تیار کی تھی، جو خاکہ تیار کیا تھا نا میپ اور ساری چیزیں، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم کردار. اور وہ جو شرف ملا حضرت ابو بکر کو ہجرت میں ساتھ کا، اس ایک رات کے ثواب کو بھی جو ہے نا کوئی دوسرا، حضرت عمر بھی اس رات کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اس ایک رات کا ثواب بہت اہم ہے. ہوا یہ کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے. اس وقت جان ہتھیلی میں تھی، سمجھ رہے. اور پھر
آپ میپ دیکھیں گے تو مدینہ کا جو راستہ ہے، مدینہ جائیں گے مکہ سے، تو مکہ سے جاتے وقت اپنے کو جانا پڑے گا کس میں؟ نارتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ کہاں جانا پڑے گا؟ نارتھ میں جانا پڑے گا نا۔ مکہ سے اگر مدینہ جانا ہے تو کدھر جانا پڑے گا؟ نارتھ میں۔ تو اب جو ہے نا ان کو معلوم ہے کہ مدینہ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، لیکن انہوں نے جو پلاننگ کی تھی وہ ساؤتھ میں جانے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ساؤتھ میں 5 میل دور پہ غار ثور ہے، جو جبل ثور جسے بولتے ہیں، ثور ماؤنٹین۔ تو یہ ثور ماؤنٹین، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہ دونوں مل کے مدینہ کے راستے پہ نہیں چل پڑے نکلتے ہی، کیونکہ وہاں نکلتے تھے تو یہ لوگ پیچھے لگ کر فوراً نکلتے۔ 5 میل بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے، اور وہاں جانے کے بعد چونکہ وہ بہت پتھریلی، آج جو لوگ حج یا عمرے کو گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا اس کی اونچائی بہت زیادہ، 1.5 کلومیٹر اونچائی ہے، سمجھ رہے کتنا؟ ہاں 1405 میٹر آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا ہاں، اور وہ پتھریلی ہے، مطلب یعنی چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو پہاڑ تک پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر اتنے بے چین تھے، کبھی سامنے سے آتے اللہ کے رسول کے، کبھی پیچھے ہوتے کہ کوئی ادھر سے دشمن یہ نہ کر دے، کوئی ادھر سے دشمن کوئی تیر نہ مار دے، کوئی یہ نہ کر دے۔ آپ بے چین چاروں طرف سے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے بے چین تھے، اور پہاڑ کے پاس جانے کے بعد اٹھا کر پہاڑ پہ چڑھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، اور جانے کے بعد اس پہاڑ پہ تو وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا، وہ پہاڑ پہ حضرت ابو بکر لے کے گئے۔ وہ غار جو ہے نا، وہ غار اس طرح سے ہیں کہ یعنی مطلب اگر اس کو آپ دیکھیں گے، یعنی اس طرح سے آپ جائیں گے نا تو اپوزٹ میں آ کے وہ غار اندر جاتی ہے، ہاں۔ تو یعنی اب وہاں تک لے جانے کے بعد غار میں کوئی جاتا ہی نہیں تھا، کبھی وہاں کسی کا جانا ہی نہیں ہوتا تھا، وہ یعنی چھوڑی ہوئی جگہ سمجھے نا جیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ باہر رکے، پہلے میں اندر جاؤں گا، تاکہ کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو پہلے مجھے اس کا ہی ہو۔ اور آپ نے جا کر اندر صاف کیا ساری چیزیں، پھر بھی 1-2 سوراخ باقی تھے، تو وہاں جو ہے اپنا پیر لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مانڈی پہ سر رکھ کے سلایا، اور پھر جو ہے نا اس میں سے سانپ تھا، اس نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن آپ ڈسٹرب نہیں کرنا بول کر جیسے کہ ویسے ساکت رہے، آپ نے حرکت نہیں کی، لیکن جب آنسو اللہ کے رسول کے چہرے پر گرے تو اس سے آپ بیدار ہوئے، معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک وہاں لگایا، جس سے وہ جو ہے نا زہر جاتا رہا۔ یہ تو حفاظت کا سامان کیا۔ ادھر حضرت اسما جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب معلوم ہوا کہ بھئی کہاں گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ سیدھا گھر گئے۔ ادھر گھر میں یہ پلاننگ پوری نہیں بتائی گئی تھی کہ کہاں جانے والے ہیں، کیا ہے۔ ابو جہل آیا، ایک دم غصے میں بھرا ہوا تھا، کیونکہ قتل کا منصوبہ پورا فیل ہو گیا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہاں گئے، تو پتہ نہیں۔ تو اس نے اتنے زور سے حضرت اسما کو تھپڑ مارا کہ بالی ٹوٹ گئی کان کی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ کیا کرتے تھے، رات غار میں آ کے گزارتے تھے، اور پھر صبح میں رات کے اندھیرے میں چلے جاتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، عامر ابن فہیرہ اس کا نام تھا، وہ بکریاں چراتے آتا تھا اور دودھ دیتا تھا۔ اور عبداللہ جانے کے بعد، اصل یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، مطلب عرب میں جو ہے نا صحرا ہے، ریتیلی زمین، اس لیے اس زمانے میں کچھ لوگ ماہر ہوتے تھے کہ وہ پیر دیکھ کے سمجھتے تھے کہ یہاں سے کون گیا ہے، تو وہ پیروں کے نشان بن جائیں گے ان کے آنے جانے سے۔ تو یہ عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے جاتے تھے تاکہ وہ پیروں کے نشان کیا ہو جائیں، بجھ جائیں، اور وہ ان کو شکل نہ ملے۔
اتنی پوری پلاننگ سے حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر 3 دن وہاں قیام کیا، جمعہ کی رات، سنیچر کی رات، اتوار کی رات، پیر کے دن پھر جو ہے نا یہ لوگ نکلے ہیں، اور پھر راستہ عام نہیں لیا کہ اس راستے پر تو سب لوگ آتے جاتے مطلب گرفت میں آتے تھے، اس کو پورا سمندر کی طرف لے جا کر دوسرے راستے سے، جو راستہ عام نہیں تھا اس راستے سے آپ کو مدینہ لے کر آئے ہیں۔ وہ جو پریشانی کی رات گزری ہے اور جو جس طرح سے یہ کیا ہے، یہ جو شرف حضرت ابو بکر کو ملا ہے، اور یہی ہجرت کا، یہیں سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، یہیں سے کیا ہوتا ہے ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ 1442 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے محرم کا جب ذکر آیا ہے کہ یہ اسلامی نیا سال ہے، کہ کیا مطلب کہ یہ دن تھا جس دن ظلم کے آگے حق کی آواز کو دبنے نہیں دیا جائے گا۔ جگہ بدل سکتی ہے لیکن حق سے سمجھو، یعنی حق جو ہے نا ظلم سے اور باطل سے سمجھوتا نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی سال شروع ہوتے ہیں، آپ جس کا بھی کیلنڈر دیکھو، یا تو شخصیت سے شروع ہوتے ہیں، سمجھ رہے، یا کوئی ایونٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا یعنی وہ فاتحانہ کوئی ایونٹ ہوگا، ہمارا جو ہے نا وہ ہے ہجرت کا سال، یعنی ہجرت مطلب ہم باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، اپنی پوزیشن بدل سکتے ہیں لیکن حق کو چھوڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا بنا بنایا بزنس، اپنا بنا بنایا گھر، فیملی، سب کچھ برباد کر کے چھوڑ کر اب یہ نکلے تھے، اور پھر یہ چھوڑنا، یہ قربانیوں کا دینا ہی حق کے عروج کا ذریعہ بنا۔ اس لیے جب حضرت عمر کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لکھا تھا کہ آپ ہم کو لیٹر بھیجتے ہیں، آرڈر بھیجتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کے جی آر آتے ہیں ہم کو، تو وہ جو سرکولر آپ کے آتے ہیں ہم گورنروں کو، تو اس پہ ڈیٹ نہیں ہوتی، تو اس پر حضرت عمر لے کر بیٹھے مشورہ کرنے کہ بھئی اپنا سال کہاں سے شروع ہونا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ الگ الگ ایونٹ کو اپنا سال شروع کرتے، جیسے عام الفیل، مثال کے طور پر ہمارے شولاپور کے دیہاتوں میں آپ جائیں گے اگر، جیسے ایک بار میں پتاپور میں تھا، وہاں ایک کو پوچھا یہ مسجد کب بنی سو ہے، تو دشکار سے پہلے بنی سو ہے، سمجھ رہے ہیں، تو دشکار کب آیا تھا، یعنی وہ دشکار، اب جیسے کورونا ایک تاریخ بن جائے گا، سمجھ رہے ہیں، یہ کام کب ہوا تھا، تو کورونا سے پہلے یا کورونا کے بعد، تو کورونا کیلنڈر کا افتتاح ہو گیا، سمجھ رہے، ایک نیا کیلنڈر بن گیا۔ تو ویسا الگ الگ چیزیں ہوتی تھی، منظم نہیں تھا۔ جب بیٹھے تو بعضوں نے کہا اللہ کے رسول کے پیدائش سے لیا جائے، بعضوں نے کہا اس سے، لیکن حضرت عمر کو یہ رائے پسند آئی کہ ہجرت سے جو ہے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ تو اس مرتبہ جو 1 محرم کو ہم نے 1442واں سال شروع کیا، تو یہ 1442 مارک کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ آنے کا جو پیریڈ ہوا ہے وہ 1442واں سال شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ، اچھا جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ سے اپنی پہچان نہیں بناتے تھے، آپ اس کو پسند بھی نہیں فرماتے تھے، آپ عاجزی کو پسند کرتے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے چلے، آپ اس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اپنے صحابہ کو آگے بھیجتے تھے، آپ پیچھے چلتے تھے۔ تو وہاں آئے مدینہ تو پہچان میں نہیں آ رہا کون ہے، سمجھ رہے، جو نئے لوگ آ رہے تھے وہ کنفیوز ہو رہے تھے دونوں میں۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اٹھ کر اپنی چادر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا ایسا، تو اس سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ پھر یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس جگہ ٹھہرنے کا نظم کیا گیا تھا، وہاں کی حفاظت کون کرے گا، اس لیے بعض صحابہ کہتے تھے ہم میں سب میں زیادہ بہادر اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ اس دن کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن حضرت ابو بکر آگے آ کر اس
عریش یعنی ایک چھتا ڈالا گیا تھا، چھت یعنی گھاس پھوس کا جو بنایا جاتا نا جھوپڑی ٹائپ، تو ویسا بنائے تھے، تو اس کی حفاظت کس نے ذمہ لی تھی؟ حضرت ابو بکر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے مال میں ایسا یہ کرتے تھے جیسا اپنے مال میں کرتے ہوں۔ یہ بہت قریبی ہونے کی علامت ہے، سمجھ رہے کہ اپنے مال میں جیسا آدمی خرچ کرتا ہے ادھر ادھر، ویسا اللہ کے رسول کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر کے مال میں۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے ہیں کہ ان پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہے، سمجھ رہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں بھی نہ کافی نہیں، رات بھر بھی اگر بیان کیا جائے تو حضرت ابو بکر کے فضائل کم پڑیں گے۔ حضرت ابو بکر خیر کے کاموں میں اتنا بڑھ چڑھ کے رہتے تھے۔ ایک بار فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا آج تم میں سے کون روزے سے ہیں؟ تو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میرا ارادہ تھا لیکن میرا کہا نہیں، سمجھ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے بھیجا اچھا تم میں سے آج بیمار کی عیادت کون کیا؟ تو حضرت عمر بولے اللہ کے رسول ابھی تو فجر پڑھے ہیں، بیمار کی عیادت کیسے ہوں گی؟ سمجھ رہے، روایت میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ ابھی تو ہم صبح کرے ہیں تو ہم کیسے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں جب فجر کے لیے آ رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے بھائی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، تو میں ان کے گھر سے ہوتے ہوئے آیا تاکہ ان کی حالت معلوم کروں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے مسکین کو کھلایا؟ تو حضرت عمر نے پھر وہی بات کہی کہ ابھی تو صبح ہوئی ہے، فجر پڑھے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا میں جب وہاں سے آ رہا تھا تو وہاں دیکھا میں ایک سائل کو، غریب کو، اور پھر حضرت عبد الرحمن سے ہی میں نے وہ روٹی لے کر اس کو کھانا کھلایا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ابو بکر ہم اس سے داخل ہو، سمجھ؟ جنت کے الگ الگ دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الصدقہ، جو صدقہ خوب کرتے ہیں، نفل صدقہ، ان کو وہاں سے جو بہت زیادہ نفل روزے رکھتے ہیں ان کے لیے جو دروازہ ہے خاص اس کا نام ریان ہے، سمجھ رہے۔ تو باب الصلاۃ بھی ہے کہ جو نفل نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل گیٹ رہیں گا جو وہاں سے ان کی انٹری ہوں گی۔ تو ایسے الگ الگ انٹری کے ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہوں گی کہ ہر گیٹ کی یہ خواہش ہوں گی کہ مجھ سے ابو بکر داخل۔ تو اللہ نے حضرت ابو بکر کو بڑا مقام دیا، اور ان کی قربانی کی وجہ سے، سمجھ رہے، انہوں نے اسی لیے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر میں کسی بات پہ ناچا کیوں، مطلب کسی بات پہ کچھ بحث ہوئی، اس میں حضرت ابو بکر نے پھر معافی مانگی حضرت عمر سے، حضرت عمر نے منع کیا، نہیں کچھ نہیں، انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت ابو بکر سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ ادھر حضرت عمر کو پچھتاوا وہاں کہ یار مجھ سے معافی مانگی تو مجھے معاف کرنا چاہیے۔ تو گھر پہ گئے تھے تو وہاں گھر پہ نہیں ملے، تو پھر وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ ادھر جب آئے تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ تھا، اور آپ نے غصے میں کہا کہ جب میں تمہارے پاس دین لے کر آیا تھا تم سب نے جھٹلایا تھا، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ مجھے میرے ساتھی کے لیے چھوڑ دو، یعنی مجھے رہنے دو، ان کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی ہو گئے، اللہ کے رسول کو حضرت ابو بکر سے اتنی محبت، کہا مجھ سے سب میں زیادہ میری خیر خواہی کی اپنے مال سے وغیرہ، اور مجھے اپنی بچی اپنی نکاح میں دی۔ تو اتنا ہی نہیں بلکہ معراج کے موقع پر، معراج کا واقعہ ایک انوکھا واقعہ تھا۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے سارے جو ہے مطلب نشانیاں اللہ نے اپنے نبی کو دکھلائی تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ میری تصدیق کون کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ میری قوم مجھے نہیں مانے گی، تو حضرت جبرائیل نے کہا لیکن ابو بکر تمہاری بات مانیں گے، وہ صدیق ہیں،
ٹھیک ہے نا. یہاں سے بھی حضرت ابو بکر کا لقب کیا پڑا ہے؟ صدیق. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتنی مطلب یعنی زندگی میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے. ساری زندگی سب کچھ اپنا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا, اپنا پورا گھر بار بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ, ٹائم کتنا ہے نا 5 منٹ جی, تو اچھا ٹھیک ہے مختصر کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ مسجد میں تشریف لائے, آخری مرتبہ کب آئے آپ, یعنی آپ دیکھیے مطلب یعنی 1 ہفتہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیر کو جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 12 ربیع الاول پیر کے دن. تو پیر سے پہلے جاؤ, یعنی اتوار, سنیچر, جمعہ, جمعرات, بدھ. یہ بدھ کو سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیان فرمایا, کہا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کو پسند کرے اور ہمیشہ رہے, یا پھر وہ آخرت کو پسند کرے, اللہ سے ملاقات. تو اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا. تو کوئی بھی نہیں, سب سن کے ایک دم نارمل تھے. حضرت ابو بکر رونے لگے. تو صحابہ کہتے ہیں, ہم بولے کہ یہ بوڑھے آدمی کو کیا ہوا, یہ رو رہا ہے. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ سب میں زیادہ ہم میں جانکار حضرت ابو بکر صدیق ہے. کہ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول اپنے اور آپ نے فرمایا اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا ہے. تو حضرت ابو بکر رونے لگے, یعنی اشارے سے رونے لگے. یہ بات کو یاد رکھو, اس کو میں اور ریفر کروں گا جب اور بعد میں سے آگے بات ہوں گی. تو حضرت ابو بکر, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بھی میرے اوپر احسان تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. جس کا بھی مجھ پر احسان تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا, سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. سمجھ رہے, سوائے حضرت ابو. اور فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر, مجھے جتنا فائدہ ابو بکر کے مال سے ہوا اتنا کسی کے مال سے نہیں ہوا. ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابو بکر, کہ میرے اوپر سب میں زیادہ احسان اپنے مال سے اپنے جان سے کرنے والا کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے. اور پھر مسجد میں سب کے دروازے کھلتے تھے, مسجد کے بازو گھر تھے نا, تو ان کے دروازے کیا ہوتے تھے مسجد میں. کہا کہ سب کے دروازے اب بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے. اسی لیے آپ حج یا عمرے کو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر ہیں اس کے بالکل اپوزٹ میں اگر دیکھیں گے تو خو کا تو ابی بکر ادھر ہوں گے سامنے, سمجھ رہے ہو. تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ہوئی, مطلب ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ فرمایا. طبیعت آپ کی ناساز ہو رہی تھی, سمجھ رہے ہیں, زیادہ ہی طبیعت پہ بوجھ ہو رہا تھا طبیعت پہ, لیکن آپ نے پھر بھی نمازیں پڑھائی. بدھ کو بھی, جمعرات کو بھی نمازیں پڑھائی, آخری نماز مغرب کی پڑھائی, ٹھیک ہے, جمعرات دن. عشاء کے لیے جانا چاہ رہے تھے, آپ پر بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی. پھر آپ اٹھ کے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو جمعرات دن عشاء کی نماز کون پڑھائے؟ جمعرات دن عشاء 1, پھر جمعہ کے 5, کتنے میں 6, سنیچر کے 5, 11, اتوار کے 5, ہاں پیر کی صبح کی 17. یہ 17 نمازیں نبی کے ہوتے ہوئے کون پڑھائے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے امامت وہ کرے جو سب میں زیادہ جاننے والا ہو, سب میں زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہو. تو اللہ کے رسول جسے بنا رہے ہیں وہ کیا ہوں گا؟ سب میں زیادہ جاننے والے اور سب میں زیادہ یہ کرنے والے ہوں. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا مقام جو ہے نا، یعنی نبیوں کے بعد سب میں بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ یہ ہم لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ان کی فضیلتیں تو اتنی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان تھے اور حضرت ابوبکر تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اسے یہ کہا اسکن یا احد، ٹھہر جاؤ اے احد، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ ارے احد ٹھہرو، تم پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور مطلب یعنی کہ بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے نا آپ دونوں کا ہاتھ پکڑ کے لائے حضرت ابوبکر اور عمر کا، کہا کہ ہم قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، سب میں بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی جو ہے نا آپ کا مزار بنا، ٹھیک ہے نا، یعنی قیامت تک کے لیے بھی صحبت اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کر دی۔ خیر انشاءاللہ اس پہ اور کچھ باتیں ہیں اہم، یعنی اب یہاں سے حضرت جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا دور ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے، اور ہم لوگ تھوڑی سی بچی ہوئی باتیں کر کے پھر حضرت عمر پہ جائیں گے، پھر انشاءاللہ اور آگے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آنا ہے، اس لیے ہمارے سامعین سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت حسین کا تذکرہ کب آئیں گا، تو چونکہ یہ سلسلہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اوپر سے تب تک آگے کی کڑی جو ہے نا ہم کو سمجھنے میں دقت ہوگی، اس لیے یہاں سے چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو ہے بہت ساری وبائیں، بیماریاں وغیرہ تو ہیں ہی، ایسے ماحول میں ہمیں اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ پچھلے ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ینگ نوجوان بچے بھی جو ہے نا اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ اس لیے مجھے بار بار یاد آ رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک پروفیسر بچوں کو سمجھا رہے تھے کالج کے کہ جو ہے نا اپنی زندگی سدھارو، نیک بنو، تو ایک نوجوان جو منہ پھٹ رہتے ہیں، سمجھ رہے، تو ایک نوجوان اترا کر بولا ابھی تو نوجوان ہے، بوڑھے ہوئے تو دیکھیں گے۔ لیکن 3 دن نہیں گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہوا۔ تو پروفیسر کو بہت شوق لگا کہ مجھے ایسا اس نے کہا تھا اور 3 دن نہیں ہوئے۔ اس لیے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آنے کی تو ترتیب اللہ نے رکھی ہے، جانے کی نہیں رکھی۔ آنے کی ترتیب ہے، باپ دادا ہے، پھر باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پوتا ہے، سمجھ رہے، ایسا ہے۔ لیکن جانے میں ابھی دادا زندہ ہیں، پوتا ابھی کل جس جنازے میں میں شریک ہوا دادا ابھی زندہ ہیں اور پوتا اللہ کو پیارا ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا